امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ترکیہ پہنچ گئے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ایئرپورٹ پر ٹرمپ کا استقبال کیا۔ صدر ٹرمپ اجلاس کے موقع پر ترک صدر رجب طیب ایردوان سے اہم ملاقات کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال متوقع۔ امریکی صدر ٹرمپ نیٹو کے رکن ممالک کے سربراہان سے بھی ملیں گے۔ عالمی سلامتی، دفاعی تعاون اور خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری اور کرغز صدر سادیر جیاپاروف کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور علاقائی تعاون سمیت مختلف شعبوں پر تبادلہ خیال۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ کرغز صدر سادیر جیاپاروف بولے، توانائی منصوبے، معدنیات، زراعت، ٹیکسٹائل، حلال صنعت، صحت، اطلاعاتی ٹیکنالوجی اور سیاحت کے شعبے میں تعاون کو وسعت دی جائے گی۔ پاکستان کے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے انسداد پولیو نگرانی بورڈ کے وفد کی ملاقات۔ وفد میں روٹری گیٹس فاؤنڈیشن، عالمی ادارہ صحت اور دیگر شراکت دار اداروں کے نمائندے شامل۔ جنوبی خیبر پختونخوا کے زیادہ متاثرہ علاقوں پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا انسداد پولیو مہم میں تعاون کرنے والے شراکت داروں سے اظہار تشکر۔ ایوان صدر میں قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی سے مختلف مذہبی، سیاسی اور ادبی شخصیات کی ملاقاتیں۔ قومی صورتحال، عوامی فلاح اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ شاعر رحمان فارس نے قائم مقام صدر کو اپنی تصانیف کا تحفہ پیش کیا۔ یوسف رضا گیلانی کا رحمان فارس کی ادبی خدمات کو خراج تحسین۔ یوسف رضا گیلانی نے مسلم ورلڈ لیگ کے سیکریٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد العیسیٰ کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم کیا۔ ذخیرہ اندوزوں کو پہلے بھی وارننگ دی تھی، اب سخت کارروائی ہوگی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے خبردار کر دیا، کہا کہ گندم کی ذخیرہ اندوزی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ سندھ اور پنجاب میں گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی۔ سندھ کابینہ نے گندم کے ذخائر اور پالیسی کا جائزہ لیا۔ چاہتے ہیں کہ قوم وفاق کے ساتھ مل کر گندم پالیسی بنائی جائے۔ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، بولے کہ پنجاب اور سندھ ایک جیسے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت چاہتی ہے چاروں صوبے مل کر یکساں گندم پالیسی بنائیں۔ کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، بی ایل اے کے 2 دہشت گرد گرفتار۔ پکڑے گئے دہشت گردوں میں مجاہد بلوچ اور فرید بلوچ عرف ذاکر بن شامل۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ملزمان بی ایل اے کے کیمپ سے تربیت یافتہ ہیں۔ ملزمان نے ریکی اور کمیونیکیشن کی ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے۔ 4 کلوگرام بارودی مواد، ڈیٹونیٹر، پرائما کارڈ، بال بیرنگ برآمد کر لیے گئے۔ دمشق میں فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کے دورے کے دوران دھماکے، 2 بم دھماکوں کے نتیجے میں 18 افراد زخمی، 4 پولیس اہلکار بھی شامل۔ پہلا دھماکہ اس وقت ہوا جب صدر میکرون کا قافلہ ہوٹل سے صدارتی محل کی جانب روانہ ہوا۔ دوسرا دھماکہ موقع پر موجود ایمبولینس کے قریب ہوا۔ دھماکوں کے بعد قریبی دکانوں کے پاس آگ کے شعلے اور سیاہ دھواں بلند ہوتا دکھایا گیا۔ اور افغانستان کے سابق فاسٹ بولر شپور زادران 38 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شپور زادران نے اپنی 39ویں سالگرہ سے ایک دن قبل بھارت کے شہر نئی دہلی میں اس دار فانی سے کوچ کیا۔ 6 فٹ سے زائد طویل قامت والے شپور زادران اپنی جارحانہ بولنگ، لمبے اور لہراتے بالوں کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ مہاجر کی حیثیت سے پاکستان کے شہر پشاور میں مقیم رہنے والے شپور زادران نے ابتدائی کرکٹ کا آغاز پشاور سے ہی کیا۔ افغانستان کی جانب سے 44 ایک روزہ اور 36 ٹی 20 بین الاقوامی میچز کھیلے۔